قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں جنت پر بھی اور جہنم پر بھی. دیکھو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ جو دنیا کا ظاہر ہے بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. مریں گے سب، ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے. آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ اچھا 2 دن سے نہیں آ رہے، اللہ خیر کرے. ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے. یہ سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی. تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے. انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا، بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا، کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا، وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگیں. آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے، بہت خوبصورت جنت. مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، کل کی بات ہے. تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے. اتنی خوبصورت جنت. تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت، اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے. تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ جی یہاں کی انٹرٹینمنٹ، یہاں کیا ہے، زیادہ پیزا کھا لو گے نا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی. کیا کر لو گے؟ بھوک لگ رہی ہے، بیف بریانی کھا لی، بوفے میں چلے گئے، کیا کھا لیا وہاں پہ، کتنی دیر کی لذت ہے. آپ کی پسند کی شادی ہو گئی، آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی، تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے، آپ بھی بڈھے ہو گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے، وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد ہی نہیں رہتا، آخر کا یاد رہتا ہے ہمیشہ سے، کہ ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. یہ جو عشق تھا نا یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی. تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں. غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے، کھجور کھا رہے ہیں، پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے، اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ یہ کمزور تھے، کم تھے، لیکن کس بیس پہ لڑی ہیں؟ شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں. تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر، اپنی باڈی کے اندر، دل میں لالچ پیدا کرو.
اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے، خوب سمجھ لو، پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے۔ ہاں، آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے، وہ مستغنی ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا، کتنی جگہ قرآن میں یدخلہم جنات تجری من تحتی، یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، تجری من تحتھا الانہار، تجری من تحتھا الانہار، تجری من تحتھا الانہار، کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں۔ میرا پنجاب کا سفر تھا، وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے، وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے، کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں۔ مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا، کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو، اور صرف باغ کو نہیں کہتے، گھنے باغات کو کہتے ہیں، بار بار قرآن کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا تو سوچ لو، کچھ تو حقیقت ہوگی نا۔ یہ اللہ الحم سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہے ہیں، دینی وینی نہیں ہے، ویسے ہی۔ تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے، پھر تو اسلام غلط ہے، پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں، ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے، آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے، میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا، ایک بار کہے، دو بار کہے، تین بار، تو مجھے 20,000 روپے دے دے، میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، 3 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا، یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا یہ؟ آپ تحقیق شروع کر دو گے، یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں، تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا؟ تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے، یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں، میں پہلا تھوڑی ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں، داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں، سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں، عیسیٰ نے بھی یہی کہا۔ آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، اتنی تحریف ہو گئی، جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں، تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر؟ آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے۔ چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے، اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا، اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی، ذرا جھانک کے دیکھ لو۔ اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے، لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا، چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے، اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے
ایک تو یار داریل دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہو. وہ اسکردو جاتے ہیں اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں, تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے, یہ حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر